اسرائیل کے جنوبی بیروت پر فضائی حملے، امریکی وزیر دفاع کا یوکرین کا غیر اعلانیہ دورہ، برطانوی وزیر خارجہ کی سول میں جنوبی کوریا کے ہم منصب سے ملاقات، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقوں میں ہونے والے متعدد فضائی حملوں میں اسرائیلی فوج نے ایک بینک کی شاخوں کو نشانہ بنایا ہے، جس پر عسکری تنظیم حزب اللہ کی مالی مدد کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے حملوں سے پہلے وہاں کے مکینوں کو علاقے سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ ادھر جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کے امن مشن نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے بلڈوزرز نے اس کے ایک واچ ٹاور کو تباہ کر دیا ہے اور مشن کے ارد گرد باڑ کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ان واقعات کا تسلسل ہے جو اسرائیلی فوج کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن سے ان علاقوں سے نکل جانے کے مطالبے کے بعد پیش آئے ہیں۔ ادھر لبنان کی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اتوار کو جنوبی لبنان کے ایک علاقے میں اس کی فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا ہے، جس میں 3 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع یوکرین کی حمایت کے اظہار کے لیے پیر کو کیف پہنچے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع ایک ایسے وقت میں یوکرین کا دورہ کر رہے ہیں جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی مغربی اتحادی ممالک سے طویل فاصلے کے ہتھیاروں کے استعمال پر عائد پابندی ختم کرنے کے ساتھ نیٹو میں شمولیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لائیڈ آسٹن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا ہے کہ بطور وزیر دفاع یہ یوکرین کا ان کا چوتھا دورہ ہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ امریکہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیف میں قیام کے دوران آسٹن یوکرین کی قیادت سے ملاقات کریں گے اور روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کے لیے امریکہ کی حمایت کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ جمعے کو جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا عہد کرتے ہوئے یوکرین کے خلاف روسی حملوں کی مذمت کی تھی۔ جنوبی کوریا کے دورے پر آئے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان گہرے سیکیورٹی تعاون پر زور دیا ہے۔ ڈیوڈ لیمی نے ایک ایسے وقت میں جنوبی کوریا کا دورہ کیا ہے جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے الزام عائد کیا ہے کہ شمالی کوریا کے 10,000 فوجی روس کے ساتھ یوکرین جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس بیان کے بعد جنوبی کوریا اور امریکہ کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ لیبر پارٹی کی رواں سال جولائی میں انتخابات میں جیت کے بعد لیبر پارٹی کی حکومت بننے کے بعد ڈیوڈ لیمی نے حال ہی میں چین کا دورہ کرنے کے بعد جنوبی کوریا پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے چینی ہم منصب کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کو تعمیری قرار دیا تھا۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ پیر کو امریکہ کینیڈا کے 2 بحری جہاز چین اور تائیوان کے درمیان واقع سمندری راستے سے گزرے ہیں، جو ان کی طرف سے بین الاقوامی بحری راستوں پر آزادانہ نقل و حرکت کے عزم کا اظہار ہے۔ ادھر چین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے اقدامات نے آبنائے تائیوان کے امن و استحکام کو متاثر کیا ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے بحری جہازوں نے آبنائے تائیوان کے جنوب سے شمال کی طرف سفر کیا ہے اور آس پاس کی سمندری اور فضائی حدود میں صورتحال معمول کے مطابق رہی ہے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ آبنائے تائیوان بین الاقوامی گزرگاہ نہیں ہے، بلکہ یہ چین کا سمندری علاقہ ہے، لیکن تائیوان، امریکہ اور اس کے کئی اتحادی ممالک اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی سمندری راستہ ہے جہاں تمام بحری جہاز آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ترک مسلم اسکالر فتح اللہ گولن 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان پر ترک حکومت کی طرف سے الزام تھا کہ وہ 2016 میں صدر رجب طیب اردوان کے خلاف ہونے والی ناکام بغاوت کے ذمہ دار تھے۔ ترکیہ کی سرکاری ٹیلی ویژن نے گولن کے قریبی لوگوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ میں مقیم گولن گزشتہ رات انتقال کر گئے ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان نے 15 جولائی 2016 کو اپنی حکومت کے خلاف ہونے والی ناکام بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام فتح اللہ گولن پر عائد کیا تھا، جس کے بعد ان کی تنظیم پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ فتح اللہ گولن اس الزام کو مسترد کر چکے ہیں اور وہ 1999 میں امریکی ریاست پینسلوینیا میں مقیم تھے اور ترک حکومت نے 2017 میں ان کی شہریت ختم کر دی تھی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔